جی پیارے بچوں، آج جو کہانی ہے وہ ہے خوشامد پسند بادشاہ۔ یوں تو بادشاہ سلامت بہت اچھی اور نیک انسان تھے، مگر ان کا وزیر ان کی ایک بات سے بہت پریشان تھا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنی رعایا سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے ان کی خدمت کے لیے اپنے خزانوں کا منہ کھول رکھا تھا۔ ملک میں چاروں طرف سکون اور اطمینان نظر آتا تھا۔ سب لوگ انتہائی خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے، مگر وزیر کو جس بات کی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ سلامت دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتے تھے اور تعریف کرنے والے پر انعامات کی بارش کر دیتے تھے۔ ان کے دربار کے چند چرب زبان اور خوش آمدی لوگوں نے بادشاہ سلامت کی یہ کمزوری جانچ لی تھی اور اس کمزوری کا اکثر و بیشتر فائدہ اٹھاتے رہتے تھے۔ ان کی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے اور انعامات لے کر گھر کو چلتے بنتے۔ بادشاہ سلامت جب دربار میں تشریف لاتے اور لوگوں کے مسئلے مسائل سننے بیٹھتے تو ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ جلد سے جلد ان معاملات کو نپٹا دیں تاکہ اس کے بعد شعر و شاعری قصیدہ گوئی کا دور چلے اور درباری ان کی تعریفوں کے پل باندھیں۔ ان تعریفوں سے بادشاہ سلامت کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے پڑھنے والے نیک نیتی سے بادشاہ سلامت کی تعریفیں نہیں کرتے تھے، ان کا مقصد تو محض قیمتی انعاموں کا حصول ہی ہوتا تھا۔ وفادار وزیر نے ایک روز اپنی یہ پریشانی ملکہ کے سامنے رکھی۔ ملکہ خود بادشاہ سلامت کی اس بات سے بہت تنگ تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جھوٹی تعریفوں پر اگر وہ اسی طرح ہیرے جواہرات اور اشرفیاں لٹاتے رہے تو ایک روز سارا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، اس سلسلے میں تو مجھے آپ ہی پر بھروسہ ہے، آپ بادشاہ سلامت کے وفادار ساتھیوں میں سے ہیں، آپ کی عقل مندی کا کوئی ثانی نہیں۔ مجھے امید ہے آپ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ملکہ عالیہ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے یہ پتہ چلانا ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بادشاہ سلامت خوشامد پسند ہو گئے ہیں۔ انہیں کیوں اپنی تعریفیں سننا اچھا لگتا ہے۔ جب میری ان سے شادی ہوئی تھی تو وہ تب ہی ایسے تھے، بات بات پر اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کے ہار اتار کر لوگوں کو انعام میں دیا کرتے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ ہاروں کو بنوانے کے لیے بہت سارے کاریگروں کو بھرتی کرنا پڑ گیا تھا۔ مجھے تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خزانے کا پیسہ عوام کی امانت ہوتا ہے، اس طرح تو ہم امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کی والدہ صاحبہ سے ملوں اور ان کو کرے دوں کہ بادشاہ سلامت کی شخصیت کی اس خامی کا سبب کیا ہے۔ وزیر نے کہا اور عین اسی وقت بادشاہ سلامت کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی اور لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتی تھی۔ اس نے ملکہ اور وزیر کو دیکھا تو بولی، بیٹی یہ پوچھنے آئی ہوں کہ رات کے کھانے میں کیا پکے گا تاکہ شاہی باورچی کو آگاہ کر دوں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے تم دونوں مملکت کے کسی اہم مسئلے پر بات کر رہے ہو۔ میں چلی جاتی ہوں، بعد میں آؤں گی۔ امی حضور، ہم آپ ہی کا تذکرہ کر رہے تھے، ایک بہت اہم مسئلہ درپیش آ گیا ہے۔ لہٰذا ماں نے بہت اہم مسئلہ درپیش آ گیا ہے، پہلے مسئلہ تو پتہ چلے، اس کے بعد ہی معلومات دے سکوں گی۔ بادشاہ سلامت کی والدہ نے کہا، پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ملکہ نے اسے اپنے کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ جب بادشاہ سلامت کی ماں آرام سے بیٹھ گئی
تو وزیر نے بڑی تفصیل سے ان کو بادشاہ سلامت کی اس خوشامد پسندی کی عادت کے بارے میں بتایا۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو بادشاہ سلامت کی ماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بڑے تعصب سے بولی، اپنے بیٹے کی اس عادت کے ذمہ دار میں اور اس کے ابا حضور تھے۔ یہ بات سن کر ملکہ اور وزیر دونوں چونک پڑے۔ امی حضور، یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ ملکہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ابھی بادشاہ سلامت کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بادشاہ سلامت کا بوڑھا باپ کھانستا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ لہٰذا اس نے کہا، اس بڑھاپے نے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں لگا دی ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر ہماری سماعت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ دور ہی سے ہم سب باتیں سن لیتے ہیں۔ ہم نے تم سب کی باتیں سن لی ہیں۔ ہماری بیگم بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، اپنے بیٹے کو خوشامد پسند بنانے میں ہم دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ بادشاہ سلامت کی ماں کو ملکہ نے کرسی پیش کی۔ اب بادشاہ سلامت کا باپ آیا تو اسے کرسی پیش کرنے کی باری وزیر کی تھی۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر اس کے قریب لایا اور بولا، تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا تو ملکہ بڑی فکر مندی سے بولی، جس انداز میں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹا رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے بہت جلد خزانہ خالی ہو جائے گا۔ ہمیں وزیر صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ ہمیں بہت یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ وزیر آگے بڑھا، کھنگھار کر گلا صاف کیا، پھر ہاتھ باندھ کر بولا، آپ بادشاہ سلامت کے والدین ہیں۔ دونوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی اس خامی کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ پتہ تو چلے کہ کیسے۔ اگر یہ بات پتہ چل گئی تو بادشاہ سلامت کا علاج کرنا مشکل بات نہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کے باپ نے کہا، لمبی کہانی ہے، تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے۔ جب ملکہ اور وزیر بیٹھ گئے تو اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نوجوان تھے اور ہماری نئی نئی تاج پوشی ہوئی تھی اور ہم نئے نئے بادشاہ بنے تھے۔ ہمارے ابا حضور بوڑھے ہو گئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بادشاہت کا تاج ہمارے سر پر سجا دیا تھا۔ تھوڑے عرصہ بعد ہماری شادی ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی سے ہو گئی۔ ان کا رنگ اتنا صاف تھا کہ جب پانی پیتی تھی تو گردن سے جاتا ہوا نظر آتا تھا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت کے باپ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ان کے حسن و جمال کا تفصیلی تذکرہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہا کرتی تھی۔ ہم بھی کچھ کم نہیں تھے۔ ہمیں سیر سپاٹے اور شکار کا شوق تھا۔ ہم اپنے مشغلوں میں گم رہا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصہ بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ ہمارا شہزادہ نہایت خوبصورت تھا۔ اس کی پیدائش پر ہم دونوں ہی بہت خوش تھے، مگر نہ انہوں نے ہر وقت بننے سنورنے والی عادت چھوڑی اور نہ ہم نے اپنی سیر سپاٹے اور شکار والی۔ ہمارا شہزادہ کنیزوں اور ملکاؤں غلاموں کے ہاتھوں میں پرورش پاتا رہا۔ وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اپنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائے اور ہم اس کو شاباش دیں اور اس کی تعریف کریں، مگر ہم دونوں نادان بنے، اپنی اپنی پسند کی مصروفیات میں گم رہے۔ ہمیں اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے شہزادے کے احساسات کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس محرومی کا فائدہ ان کنیزوں نے اور غلاموں نے اٹھایا جن کے ذمے اس کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ وہ اس کی ہر بات کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس سے وہ خوش ہو کر اپنے کھلونے، مٹھائیاں اور بسکٹ وغیرہ اور دوسری چیزیں انہیں دے دیتا۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ گئے، وہ اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ رفتہ رفتہ ہمارے شہزادے کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی۔ اس کا نتیجہ ہم سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کہانی میں ان ماں باپ کے لیے ایک اچھا سبق چھپا ہے جو اپنے بچوں سے دور دور رہتے ہیں اور ان کی کسی بات کی تعریف کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت بوڑھا
बाप एक ठंडी आह भरकर बादशाह सलामत का बूढ़ा बाप एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गया। वज़ीर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनकी इस आदत को ख़त्म करवा दूँ। यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, इनकी बातें नहीं सुनते, इनको शाबाश नहीं देते, अपने बच्चों को एहसास महरूमी का शिकार बना देते हैं। बुरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाते। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इस तरह के बच्चों को अपने काबू में कर लेते हैं। बादशाह सलामत की माँ और बाप ने सर झुका लिए। इस वक्त मुल्क का नन्हा शहज़ादा बाग में से खेल कर आया है। ओके, जी प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी है और आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और ये अभी आधी रहती है, इसमें मैं आपको ये भी पूरी भी कर दूं पहले। अच्छा, फ़ायदा उठाते हैं। बादशाह सलामत की माँ और इसके बाप ने सर झुका लिए। इस वक्त मलका का नन्हा शहज़ादा बाग में से खेल कर वापस आया और इसके हाथ में किसी झाड़ी का एक तिनका था और इसने अमरूद के एक पत्ते को दरमियान से इस तिनके पर में परो रखा था। शहज़ादे में कमरे में दाखिल होकर पहले तो सबको अदब से सलाम किया, फिर बोला, अम्मी हजूर, देखिए हमने अमरूद के पत्ते का पंखा बनाया है, ये घूमता भी है। ये कहकर इसने पत्ते पर फूंक मारी तो पत्ता तेज़ी से घूमने लगा। मलका ये देखकर निहाल हो गई। आगे बढ़कर शहज़ादे को प्यार किया और बोली, हमारे शहज़ादे ने कितना अच्छा पंखा बनाया है, हमें भी इससे खेलने दीजिए। शहज़ादे ने पत्ते पर एक और फूंक मारी और बोला, आप तो बड़ी हैं अम्मी हजूर, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है। ये कहकर शहज़ादा वहाँ से भाग गया। बादशाह सलामत की माँ ने कहा, अगर यही सलूक हम अपने बेटे से भी करते, इसकी बातें सुना करते, इसकी तारीफ़ करते, तो ऐसा ना बनता जैसा बन गया है। थोड़ी देर बाद जब वज़ीर वहाँ से रुखसत होने लगा तो इसने मलका को चंद बातें बताई और दरख्वास्त की कि वो इन पर अमल करे। मलका ने इसकी बातों को गिराह में बांध लिया। रात को जब बादशाह सलामत इसके साथ अपने कमरे में बैठे थे और नन्हा शहज़ादा इनके सामने खेल रहा था तो मलका ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपना आप जैसा शरीफ और नेक शोहर नसीब हुआ है, जो शक्ल सूरत में भी यकता है और अपने किरदार में भी अपनी राया की मोहब्बत और इसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई है। बादशाह सलामत ने यह सुना तो खुशी से इसकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने अपने गलों से कीमती मोतियों का हार उतारकर मलका को पेश किया। इस बात का इजहार करने पर हम इसे आपकी नज़र करते हैं। आपकी तारीफ़ अपने दिल की गहराइयों से है। हमारे खलूस और मोहब्बत की कीमत इस मामूली से हार से अदा नहीं हो सकती। बादशाह सलामत ये सुनकर हैरान हो गए और बोले, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ़ के गुण गाते हैं और हम इन्हें इनाम देते हैं तो वो फ़ौरन ले लेते हैं। मलका, आप तो अजीब हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि दूसरों की तारीफ़ दिखावे की है और ये बातें सिर्फ आपको खुश करके इनाम के लालच में करते हैं। इनके दिलों में खलूस नहीं, लालच भरा होता है। आप तो मेरे सरताज हैं, आपके बारे में मैं जो भी कहूँगी वो सच होगा। मलका की बात सुनकर बादशाह सलामत को सोचने लगा। मलका ने जब लोहा गर्म देखा तो एक और चोट मारी। हमारे दादा हुजूर हमारे सब बहन भाइयों को एक नसीहत किया करते थे। वो कहते थे कि अपने माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा अगर तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ़ करे तो समझ लेना कि इसमें इनकी कोई गर्ज पोशीदा है। बादशाह सलामत की आंखें किसी सोच में डूब गई। इन्हें कुछ कुछ समझ आने लगी थी। अगले रोज़ दरबार शुरू होने से पहले वज़ीर बादशाह सलामत से मिलने आया। वो इन्हें एक कोने में ले गया और इनके कान में चुपके चुपके कुछ कहने लगा। इसकी बातें सुनकर बादशाह सलामत की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वज़ीर खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, अक्लमंद वज़ीर, तुम्हारी बात में वज़न मालूम होता है। मैं तुम्हारी तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ।
دربار شروع ہوا۔ تمام امرا، رؤسا اور دوسرے بڑے بڑے لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے ذہن میں وہ باتیں دہرا رہا تھا جو اسے بادشاہ سلامت کی شان میں کہنا تھی۔ انہوں نے اپنے لباسوں میں کپڑے کے تھیلے چھپا رکھے تھے جن میں وہ انعام بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ یہ انعام وہ بادشاہ سلامت کی جھوٹی تعریف کر کے بٹورتے تھے۔ دربار کی کارروائی دیکھنے کے لیے آج ملکہ بھی بادشاہ سلامت کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وزیر نے اس سے خاص طور سے درخواست کی تھی کہ وہ آج دربار میں ضرور آ کر بیٹھے، بڑا مزہ آئے گا۔ دربار کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، معزز اراکین دربار، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کس قدر رعایا پرور ہیں۔ سونے کے وقت کو نکال کر وہ ہر وقت ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اس بات سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ مزید کون کون سے کام کریں جس سے ان کی رعایا کو فائدہ پہنچے۔ وزیر کی اتنی بات ہی سن کر دربار میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ دو تین پرجوش درباری تو کرسیوں سے بھی اٹھ گئے۔ ہمارے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے زیر سایہ رہنے کی سعادت بخشی ہے۔ کھڑے ہونے والے اشخاص میں سے ایک نے کہا، اس کی اس بات پر دربار میں ایک شور سا مچ گیا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ملکہ یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے بہت سے خوش آمدید اس نے ایک جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وزیر نے کہا، اب آگے سنیے۔ یہ بات بہت خوشی کی ہے کہ دربار میں موجود سب لوگ دولت مند اور خوشحال ہیں۔ بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ جو بھی ان کی شان میں قصیدے پڑھے گا، نظم یا غزل سنائے گا یا نثر میں ان کی تعریف کرے گا، اس کے ساتھ اسے 100 اشرفیاں بھی دینا پڑیں گی۔ ان اشرفیوں کو شاہی خزانے میں شامل کر کے ان سے غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی جائے گی۔ غریب اور بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں کروائی جائیں گی۔ بے گھر لوگوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہاں ہم اپنے ہر دل عزیز بادشاہ سلامت کو خراج تحسین پیش کر سکیں گے، وہیں ڈھیر ساری نیکیاں بھی کما لیں گے۔ یہاں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام ہوں گے۔ وزیر کی بات ختم ہوئی تو شاہی دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی خاموشی تھی کہ اگر وہاں ایک سوئی بھی گر جاتی تو سب اس کی آواز سن لیتے۔ وزیر نے کہا، ہاں تو آج پہلے اپنا کلام کون سنائے گا؟ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے حرکت نہ کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک درباری اٹھا اور بولا، میں نے بادشاہ سلامت کی شان میں بہت اچھا ترانہ لکھا تھا، بدقسمتی سے گھر بھول آیا ہوں۔ دوسرے نے کہا، رات بچوں نے ہی پیچھا نہیں چھوڑا، قصیدہ لکھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ غرض سب لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا۔ جب سب اپنی کہہ کر خاموش ہو گئے تو بادشاہ سلامت نے گرج کر کہا، ہم تم سب کی چالاکیاں سمجھ گئے ہیں۔ تم سب لوگ ہمارے دربار سے نکل جاؤ۔ ہمیں ایسے مطلبی اور خود غرض درباریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھانے والے تمام درباری بہت شرمندہ ہوئے اور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس روز کے بعد سے بادشاہ سلامت نے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا لیا اور حکومت کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے اور روز دربار لگاتے تھے اور لوگوں کی شکایتیں سن کر ان کا ازالہ کرتے تھے۔ ان کی اس تبدیلی سے ملکہ اور وزیر بہت خوش یہ ہوئے کہ اس لیے کہ بادشاہ سلامت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سے مطلبی خوش آمدیوں سے نجات بھی مل گئی تھی۔ ملکہ کے دل میں وزیر کی عزت بھی بڑھ گئی اور وہ اس کی احسان مند بھی رہی، کیونکہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے بادشاہ سلامت راہ راست پر آ گئے تھے۔ جی پیارے بچوں، یہ کہانی جو ہے یہ بہت اچھا سبق دیتی ہے کہ جو آپ کی تعریف خوشی کرے اس کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں۔